جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، اے بروں از سخن شاہد ظلمنن، فخر و شان زمن صد باب محن، نور حق من و عن مایائے جان و تن، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، اے جمیل الشیم، اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم، ہستی مغتنم قبلہ محترم، اے رسول خدا خاتم۔ تو میں اپنے مقابلہ حسن نعت کو جاری رکھوں گا۔ مقابلہ حسن نعت کے اسٹوڈنٹ ہیرا ناز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم اور صفا گئے، زین سب میں جائے، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ میرے نبی لجپا دیا کیا باتانے، مقابلہ حسن نعت تھا، وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا الحمدللہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر مقابلہ حسن تقریر کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ مقابلہ حسن تقریر کے پہلے اسٹوڈنٹ عمان رفیع وہ آئیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش کریں۔ رکھا میرے نبی نے دنیا پہ جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی وہ واحد ہستی ہیں جن کے چہرے کی قرآن نے قسم کھائی، میرے نبی وہ واحد ہستی ہیں جن کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ You know that time in the world where the world in the darkness of ignorance, where the corruption was across the world, where human beings were not considered as a human being. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ حسن یوسف دم عیسائیت بیزداری، حسن یوسف دم عیسائیت بیزداری، آنچہ خوبا ہیما دارن تو تنہا دار۔ میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی کوئی عام نہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ الحمدللہ ہمارا مقابلہ حسن تقریر پائے تکمیل تک پہنچ چکا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان، مقابلہ حسن نعت کے منصف جناب سید السادات خاندان سے تعلق ہے ان کا، قاری سید محمد عمر تھانوی صاحب کو کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں جناب عثمان حاری صاحب کا، اور اسی طرح ان کے برابر کے جو موجود تھے جناب ایڈوکیٹ صاحب، اور ہمارے محلے دار بھی ہیں، ہمارے محترم بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور شہر کی جانی پہچانی شخصیت جناب چودھری مظہر رشید صاحب، اور اسی طرح ان کے ساتھ ان کی مشیرہ محترمہ سائمہ رشید ایڈوکیٹ صاحبہ،
اور بہت ہی محترم معذب اور میرے استاد مکرم جناب مفتی نعمان صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے چیز کو ان کے درمیان جو ہے وہ کھڑے ہونے کی جو ہے وہ اجازت دی اور موقع فراہم کیا۔ میری بہنوں بھائیوں، جو مقابلہ نعت ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور نعت کہنا بھی عبادت ہے، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت لکھنا بھی عبادت ہے، نعت سننا بھی عبادت ہے، نعت کے الفاظ دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نعت کہتے کسے ہیں؟ تو نعت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی تعریف کو۔ تو عام حالات میں انسان حضور علیہ السلام کی جس چیز سے نسبت ہو گئی ہے اس کا ذکر کرے گا تو وہ نعت ہی ہوگی، لیکن اگر مقابلے کی صورت میں اگر آئے گا تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نعت ہے یا حمد ہے یا منقبت ہے، اس چیز کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے غالباً انہوں نے دعوت دی میرے محترم بھائی صاحب نے کہ ابھی ایک نعت پیش کرنے کے لیے میری بہن اسکا غالباً آئی، انہوں نے حمد پڑھی جبکہ دعوت دی گئی تھی کہ نعت۔ یہ مقابلے کے حصہ نہیں ہے، مقابلے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس چیز کا خیال کیا جائے کہ نعت کے لیے دعوت دی گئی ہے تو نعت ہی پڑھی جائے۔ مقابلے میں اس چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ نمبر 1 کہ نعت کا مقابلہ ہے یا حمد و نعت کا مقابلہ ہے۔ حمد و نعت میں تو دونوں چیزیں آئیں گی، حمد بھی آ سکتی ہے، نعت بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر جب نعت کا مقابلہ ہے اور جو یہاں صرف نعت ہی حسن نعت کا مقابلہ تھا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ نعت پڑھ رہی ہیں کیا حمد پڑھ رہی ہیں کہ منقبت پڑھ رہی ہیں۔ اور دوسری چیز کہ آپ جو موضوع ہے وہ نعت ہے تو آپ کا کلام جو ہے وہ موضوع سے کتنا قریب ہے، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں، آپ نعت پڑھ رہے ہیں، نعت ہے نبی علیہ السلام کی براہ راست تعریف، تو آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ نبی کی زیادہ تعریف ہے کہ نبی کی بات ہو رہی ہے یا میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس چیز کا خیال۔ بعض کلام جیسے کہ مثال کے طور پر میرا دل چل رہا ہے مجھے لے چلو مدینہ، تو یہ اس میں جو آپ دیکھیں کہ اس میں مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، تو یہ موضوع سے دور ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح نعت کے کلام میں دوران کلام جو ہے وہ کسی اپنے بزرگ کا ذکر کر دینا وہ بھی کلام سے موضوع سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریے کہ جب آپ نے مقابلے میں جانا ہے تو ایسے کلام کو جو ہے وہ پڑھے وہاں جا کے جو موضوع کے قریب ہو اور موضوع کے مطابق ہو۔ دوسرے نمبر پر ادائیگی جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے اس چیز میں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں قاف جس جگہ پہ وہاں کاف نہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں عمومی یہ چیز ہے کہ ہمارے پنجاب کے علاقے میں قائد اعظم یہی بولا جاتا ہے، قائد اعظم نہیں کہا جاتا، جبکہ قاف ہے، قاف کے ذریعے بولا جائے۔ اور کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے وہ قرآن کی طرف لے کے جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد کی جگہ قل هو اللہ پڑھ دیا کسی نے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک، مطلب بدل گیا الفاظ کی ادائیگی سے جو ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ دخل ہے مقابلہ نعت میں، تو اس چیز کا بھی خیال کریں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ آپ نے جو جس لے میں پڑھنا ہے، جس طرز میں پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو دوسرا حصہ ہے اس کو کس طرح نیچے والے سروں میں لانا ہے اور کس طرح پہلا حصہ جو ہے اوپر والا، یہ نہیں کہ دونوں برابر ہوں۔ تو یہ چیزیں ان چیزوں کا خیال کیا۔ اب میں بلا کسی تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے چیف گیسٹ پکاڑا شہر کی ممتاز شخصیت، علمی اور سماجی اور صحافتی شخصیت، پریزیڈنٹ آف ماڈا جناب مظہر رشید چودھری کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں بھرپور کلیپنگ کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کو ربیع الاول کا بابرکت رحمتوں والا مہینہ مبارک ہو. ہمارے اسٹیج پر قاری عمر خلاد تھانوی صاحب بڑا خوبصورت بیان کیا انہوں نے نعت کے حوالے سے. مفتی نعمان صاحب، میرے بھائی آصف نعمان صاحب اور مس سائمہ رشید اور بہن بھائیوں اور بیٹیوں، آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے جیسے کامل بندے کا یہاں پر کھڑے ہو کر اس حوالے سے بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. جب مفتی نعمان صاحب بیٹھے ہوں، قاری عمر خلاد صاحب بیٹھے ہوں اور آپ نے اس طرح بھی میں نے کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سنی ہیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کے درمیان یہ مقابلہ رکھا اور اس مقابلے کا انعقاد کرانے والی شخصیت خاص طور پر جو اس وقت یہاں پر اسٹیج پر موجود نہیں ہیں، عثمان ہادی صاحب آپ کے اور ہم سب کے پیارے بھائی ہیں. ان کو میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر موقع جو آتا ہے، جیسے 14 اگست ہے، 23 مارچ کو، پھر 6 ستمبر ہے یا دیگر کوئی بھی اسلامی تہوار آتا ہے، اس کی مناسبت سے وہ یہاں پر کوئی اچھی تقریب منعقد کرتے ہیں. اور یہ برکتوں والی رحمتوں والی یہ جو تقریب منعقد کی ہے اور خاص طور پر یہ جو نعتیہ مقابلہ ہے، تقاریر کا مقابلہ ہو، میرے خیال میں اس کے تو جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر اس مہینے کو ربیع الاول کو ہم مناتے ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ میں اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کہوں گا، لیکن چند ایک جملے. ایک تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. یہ جو ویک آف بلیسنگ ہے، عثمان بھائی اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں، میں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے بات کروں کہ ویک آف بلیسنگ میں سب سے زیادہ جو توجہ دی جا رہی ہے وہ اسی جانب توجہ دی جا رہی ہے. سب سے زیادہ، کیونکہ میں اس سے وابستہ رہا ہوں پچھلے سالوں میں بھی اور اس سال بھی یہ ویک آف بلیسنگ منایا جا رہا ہے، تو اس طرف ہی توجہ دی جاتی ہے. منشیات ہے، اس کے بارے میں بچوں کو بتانا. اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں منشیات کا استعمال بڑا ہی ہے. میڈیا اتنی ترقی کر گیا ہے، ہمارا ہر بچہ جانتا ہے کہ نشہ جو ہے وہ بری بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 25 کے قریب جو ہیں وہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھا ہے. اگر پہلے نہیں ہوتا تھا اب زیادہ ہو رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آئس کا نشہ. اس طرف توجہ دی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بری ہیں. اور ویک آف بلیسنگ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ مہینہ منا رہے ہیں ہم، تو اس میں تو سب سے زیادہ اس پر توجہ دیں. ٹریفک کے حالات اس حد تک برے ہیں کہ ہمیں کوئی تربیت ہی نہیں کی گئی ہماری، اور اکثریت کے پاس تو لائسنس ہی نہیں ہوتا، لیکن جن کے پاس لائسنس ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی اس حد تک کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اس پر وہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں. آپ کے پاس سے گاڑی والا گزرے گا، آپ کے پاس سے موٹر سائیکل والا گزرے گا اور آپ کو جناب کہتا ہے ہاتھ مار کے جائے گا تو اتنے ہی کھڑا، کیونکہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے تھے. اس نے آپ کو شارٹ کٹ لگانے کے چکروں میں آپ کے آگے سے گزر کے وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ بڑی مشکل سے بچتے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے تربیت کرنی. بڑا شہر کی ممتاز علمی صحافتی اور سماجی شخصیت پریزیڈنٹ آف ماڈا جناب مظہر رشید چودھری صاحب. اب میں یہ مظہر رشید بھائی ماشاءاللہ ویک آف بلیسنگ پر عثمان بھائی کے شانہ بشانہ مختلف اداروں کے دورے بھی کیے انہوں نے. ماشاءاللہ یہ ان کا بہت اعزاز کی بات ہے. رحمت للعالمین عشرہ پر انہوں نے جگہ جگہ اسکولوں کالجوں میں مدارس میں جامعات میں انہوں نے ویک آف بلیسنگ پر جو ہے وہ انٹرویو بھی ریکارڈ کیے اور عثمان بھائی کے شانہ بشانہ چلتے رہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اب میں بلا کسی تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کی مہمان جو زیرِ صدر پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی اور اس کے علاوہ سماجی خدمات میں بھی ایک اپنا الگ مقام رکھنے والی شخصیت آپ کی بھرپور کلیپنگ کے ساتھ مس سائمہ رشید کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی محترم بھائی محمد مظہر رشید صاحب، اسد بھائی، نعمان صاحب، نعمان بھائی، اور میرا چھوٹا بھائی عمر. جیسے کہ مظہر بھائی نے کہا کہ عمر بھائی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایفیلیشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کے والد جو افراد صاحب تھے وہ ہمارے جو مسجد ہے مسجد اعزازیہ ان کے قاری صاحب تھے اور وہ بھائیوں کی طرح ہی تھے. تو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. اور آپ سب اساتذہ، بچوں، میرے بہن اور بھائیوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. یہاں تک جو تقریری مقابلے اور نعت کے مقابلے ہوئے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ویک آف بلیسنگ منایا جا رہا ہے جس کے تحت یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ ہر بچے نے بہت اچھے طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. پوری دنیا میں قیامت تک اور جب سے حضرت آدم کا وجود آیا اس وقت سے لے کے قیامت تک جو ہے وہ ہمارے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایک بہترین شخصیت جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے جو ہر لحاظ سے ہر اس کا جو زندگی کا دور ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لیکن اگر ہم ساروں کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کرنے لگیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری تمام زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ہمارے نبی پاک جو ہیں وہ رحمت بن کر تشریف لائے، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، تمام دنیا کے لیے. آپ کی جو ہے وہ عورتوں کے لیے رحمت اور محبت اور ان پر رحم کرنے کی اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ہیں وہ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جیسے کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ حضرت فاطمہ ان کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ ان کی محبت کتنی زیادہ تھی. اسلام سے پہلے جو لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں شرم سمجھا جاتا تھا کہ ہماری بیٹی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہمارے سے گناہ ہو گیا ہے. تو اسلام نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی پاک نے اس کا عملی ثبوت دیا، فاطمہ کے ساتھ محبت کر دی. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ جو آپ لوگوں کی اپنے باپ کے ساتھ اتنی ایفیلیشن ہوتی ہے نا آج کل، اور ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں بیان کرتے ہیں بیٹیاں بہت باپ نال پیار کرتی ہیں، تو یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہی ہے جو ہم کہتے ہیں. تو انہی کی محبت ہے، انہی کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے باپ میں اتنی شفقت ڈالی ہے بیٹیوں کے لیے، اتنی شرم و حیا اور محبت ڈالی ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کی بہت پیاری ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جنگوں میں عورتوں کو جانے کا حق ہے، وہ مجالس میں جا سکتی ہیں، وہ جلسوں میں جا سکتی ہیں، جلوسوں میں جا سکتی ہیں، اپنا اظہار کر سکتی ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو ہمارے نبی پاک نے اس بات کی پوری آزادی دی ہے کہ عورت اپنی رائے کا اظہار کرے. حضور پاک کے پاس بہت سی خواتین آتی تھیں جو کہ آپ کو کسی بھی معاملے میں ان کو شک ہوتا تھا یا کوئی معاملہ ان خواتین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ باقاعدہ اپنا پورا گروپ بنا کے آتی تھی، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی
اور کہتی تھی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشاورت کرنے دیں، ہمیں حضور پاک سے اس بارے میں مشورہ لینا ہے، ان سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کو، بھائیوں کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ دعوت دیتا ہوں میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی نعمان حمید کو کہ وہ آئیں اور تقریر بیان ہم سب کے حوصلہ افزائی کے لیے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ المجتبى۔ عزیز طلباء کرام و طالبات اور اسٹیج کی زینت آپ کے پرنسپل محترم جناب عثمان ہادی صاحب، قاری مدد رشید صاحب، نعمان شیخ صاحب، مس سائمہ رشید صاحب، حضرت مولانا قاری عمر خلاد تھانوی صاحب اور قاری حاضہ کے تمام اساتذہ بالخصوص مولانا حامد قمر صاحب، بہت مسرت ہوئی، خوشی ہوئی پہلے تو یہ سن کر کہ آپ کے اس کالج نے طلباء کے مابین مقابلہ حسن نعت اور حسن تقریر کا اہتمام کیا۔ عزیز طلباء کرام، کسی مقابلے کے منصف نے بہت ہی پیاری بات کہی تھی کہ عام مقابلے میں انسان یا جیتتا ہے یا ہارتا ہے، لیکن اس طرح کے دینی مقابلوں میں ہار کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یا انسان جیت جاتا ہے یا انسان سیکھ جاتا ہے، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے مزید آگے بڑھ کے اپنے لیے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بہتر انداز سے اجاگر کرنا ہے۔ جس عظیم شخص کو دعوت دینے لگا ہوں، یہ گلدستہ جو سجا ہے یہ انہی کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اسٹوڈنٹ کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ میری مراد اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور اس کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ میری مراد آپ کی بھرپور کلیپنگ کے ساتھ جناب عثمان ہادی صاحب تشریف لائیں اور اپنا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حافظ جی نے بہت زیادہ ایگزیجریشن کر دی، میرا قد اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں جیسا گمان ہے اللہ تعالیٰ میرے عمل کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کر دے۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور ویک آف بلیسنگ کی اس ساری کمپین کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سہرا ان کے ساتھ جاتا ہے مظہر رشید چودھری صاحب کا۔ میں شکر گزار ہوں باجی سائمہ کا، اسد نعمان صاحب، انہوں نے بھی بہت زیادہ ایفرٹس کی اس پوری کمپین کو رن کرنے میں، لوگوں کو وزٹ کرنے میں، بہت سارے اسکول کالجز اور انجم تاجران کو انگیج کرنے کے حوالے سے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں بے انتہا مشکور ہوں قاری عمر تھانوی صاحب کا کہ آپ نے بطور جج نعت کمپٹیشن کے پرائز سر انجام دیے، اور میں شکر گزار ہوں مفتی نعمان حمید صاحب کا۔ ویک آف بلیسنگ کا جو سب سے پہلا جب بیڑا ہم نے 2022 میں اٹھایا تو اس کی اوپننگ سرمنی جو ہے محمد فار آل کے نام کی کمپین کے ساتھ اس میں خطاب جو ہے وہ بھی مفتی نعمان حمید صاحب نے کیا تھا، اور اس دفعہ ہمارا جو ورچوئل سیمینار سیریز جو ہماری چل رہی ہے 7 دن کی، اس کے اندر بھی 2 پروگرام جو ہیں وہ مفتی صاحب نے ہمیں ریکارڈ کروائے، ان کے ہم مشکور ہیں۔ اگر آپ اپنی جوانی کو ضائع کر دیں گے یہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گی، اگر آپ اپنی صحت گنوا دیں گے یہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گی، اور آپ وہ ہیرے ہیں جو اس ملک کی ہر بچہ تقدیر بدل سکتا ہے۔
ایک ہی فرد چاہیے ہوتا ہے لیڈ کرنے کے لیے، باقی فالوور ہی چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ ایک فرد آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ دعوت دیتا ہوں ہمارے بھائی مظہر رشید چودھری کی صاحبزادی بیٹی عائرہ رشید کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ عائرہ رشید۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا گے، آنکھیں مجھے دین ہے تو مدینہ بھی دکھا گے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بن، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بن، پھر مجھے مسجد نبوی کی اذانیں سنا گے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا گے، پھولوں کی بھی نہ علماء کی نہ جنت کی طلب ہے، پھولوں کی بھی نہ علماء کی نہ جنت کی طلب ہے، پھر مدفن میرا سرکار کی بستی میں بسا گے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا گے، مدت سے میں کرتا ان ہاتھوں سے گوائیں، مدت سے میں کرتا ان ہاتھوں سے گوائیں، اب ان ہاتھوں میں جالی سنہری تھما گے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا گے، پھر مجھ کو میرے محبوب کی چادر میں چھپا گے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا گے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے بھائی مظہر رشید چودھری کی صاحبزادی عرفہ رشید کو کہ وہ آئیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز چیف گیسٹ، محترم اساتذہ، میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلام ایک ابدی مذہب ہے، اسلام سے پہلے دنیا کے حالات ناگفتہ بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ شروع ہوتی اور کئی سالوں تک جاری رہتی، بیٹیوں کو زندہ گرمور کر دیا جاتا تھا، طاقتور کمزور پر غالب تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حالات بدل گئے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک اللہ اور فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ سورۃ قلم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آپ سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی ملتی ہے، ہمیں اپنی زندگیاں آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو کچھ اس میں خامی تو دین نامکمل ہے۔ ہمارے اس کالج کے روح رواں محترم المقام جناب عثمان ہادی صاحب کی صاحبزادی کو انوشکا وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ پر
मेरे पास है वो जिसका कोई नहीं सानी, इरफान का शरबत फौलाद इरफानी। आपके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है।